السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی التجار و تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو تاجروں کے سلسلے میں آئی ہے، اور اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کا نام تاجر رکھا یا تجار کہا سرکار نے۔ تو اس باب میں امام ترمذی دو باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ روایتیں جو تاجروں کے سلسلے میں آئی ہیں کہ تاجر کو کن باتوں کا التزام کرنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ تاجروں کو تاجر سرکار نے نام دیا، اس سے پہلے ان کا نام کیا تھا وہ نام بتائیں گے۔ دو مسئلے ہیں یہاں پر۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ایک تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنی تجارت میں، بیع میں شریعت کی پابندی کرے، التزام شریعت کرے اور جھوٹ وغیرہ کا سہارا نہ لے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تجارت انہی اوصاف کی بنا پر باعظمت بھی ہو سکتی ہے اور نہایت گھٹیا بھی ہو سکتی ہے اگر آدمی تقوی و طہارت کا پیکر ہو اور تجارت شریعت کے دائرے میں کرے، اس میں جھوٹ وغیرہ سے پرہیز کرے، تو یہی تجارت اس شخص کو صدیقین، شہداء اور نبیوں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ کے ساتھ اٹھانے کا باعث بھی بن جائے گی، اور اگر اسی تجارت میں خلط ملط کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، شریعت کی پابندی نہ کرے، تو یہی تجارت اس کے لیے زحمت بھی بن جائے گی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسے تجار کو جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، ایسے تجار کو قیامت کے دن فاجر بنا کر اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہاں یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہاں جیسا آپ عمل کریں گے اس کی جزا ویسی ہی ملے گی۔ اگر تجارت کو اچھے طریقے سے کریں، شریعت کی پابندی کے ساتھ کریں تو جزا اچھی ہوگی، اور تجارت کو آپ نے گھٹیا بنا لیا تو جزا بھی آپ کو گھٹیا والوں ہی کی طرح ملے گی۔ تو جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، تو یہ دار العمل ہے۔ اس لیے ابتدائے باب ہی میں اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ ایک تاجر کو امین و صادق ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، سرکار نے ہی ان کا نام تجار رکھا، سرکار نے ہی ان کو تاجر کہا، ورنہ تو اس سے پہلے ان کو سمسار کی جمع آتی ہے سماسرہ، اور سماسرہ کی بھی جمع ہوتی ہے سماسیر۔ سماسرہ دلالوں کو کہتے تھے۔ ہمارے اردو محاورے میں دلال
لفظ بولتے ہیں تو لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، حالانکہ دلال لفظ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے لفظ دلال. اب ہمارے عرف میں دلال بولتے ہیں اسے، دلہ جسے کہتے ہیں، دلال لفظ ہے دلال. اصل میں دلال یہ دلہ یا دلو سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا. ایک بائع اور مشتری کے مابین سودا کروانے والا شخص، تگ و دو کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو دلال کہا جاتا ہے. اور یہ تگ و دو کسی کے مال کو بکوانا یا کسی کو صحیح مال دلوا دینا، یہ ایک رہنمائی ہے، اور رہنمائی غلط نہیں ہوتی ہے. اس لیے دلالی جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے، غلط نہیں ہے، لیکن صحیح طریقے سے ہو، اپنے تگ و دو کے مطابق پیسہ لے، جو تگ و دو کے مطابق جو پیسہ ہو سکتا ہے اتنا پیسہ لے. لہذا دلالی یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن آج ہمارے عرف میں اس کو غلط اس لیے سمجھا جانے لگا ہے کیونکہ لوگوں نے دلالی کو اب بدنام کر دیا ہے. اب تو دلال کبھی کبھی سارا پیسہ ہڑپ جاتا ہے. دھوکہ دہی عام ہو گئی اس میں، اس لیے اب دلالی ہمارے عرف میں غلط طریقے سے سمجھی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کے عمل غلط ہو گئے. ہاں، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، مسائل شرعیہ کا لحاظ کرتے ہوئے اگر دلالی آج بھی کی جائے تو جائز ہے، کیونکہ دلال کا معنی سیدھا سیدھا رہنما ہے اور وہ غلط نہیں. تو سمسار، سماسر، اس کا معنی انہی لفظوں سے پہلے بیع و فروخت کرنے والے لوگوں کو اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار، تو وہاں سے سرکار نے انہی سماسر کو تجار سے یاد فرمایا. تاجر کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تاجر کا معنی بھی وہی ہے، ویوسائے کرنے والا، یعنی خرید و فروخت کرنے والا. تو یہ نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. یہ دو باتیں اس باب میں امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التجار و تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہم. یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو تجار کے سلسلے میں آئی ہیں، اور ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجار سے موسوم فرمایا. حدثنا حناد حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن ابی وائل. ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن عیاش نے، وہ روایت کرتے ہیں عاصم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے. عن قیس بن ابی غرزہ، وہ روایت کرتے ہیں قیس بن ابی غرزہ سے، قال، انہوں نے کہا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مابین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وَنَحْنُ نُسَمَّ السَّمَاسِرَةَ، اور ہم کو سماسرہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ سماسرہ کہا جاتا ہے. فقالا، تو سرکار جب ہمارے مابین آئے تو سرکار نے سماسرہ نہیں کہا، بلکہ سرکار نے فرمایا یا معشر التجار، اے تجار کے گروہ. تو تجار سے سرکار نے موسوم فرمایا. ان الشیطان والاسم یحضران البیع، سرکار نے فرمایا اے تاجروں کے گروہ، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان والاسم یحضران البیع، بے شک شیطان اور گناہ بیع کرنے کے وقت حاضر ہوتے ہیں. یعنی اس وقت میں شیطان ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے کہ کوئی آدمی زیادہ منافع کے چکر میں جھوٹ بولتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، غلط بیانیوں سے کام لیتا ہے.
تو یہ سب گناہ ہی تو ہے اور شیطان کروا رہا ہے. تو سبب اور مسبب دونوں حاضر ہوتے ہیں وہاں. مطلب یہ نہیں ہے کہ سبب اور مسبب دونوں حاضر ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شیطان جو کہ گناہ کا سبب ہے وہ اتنا گناہ کے معاملے میں ایسا سبب ہے کہ گویا کہ یہ کہو کہ اگر دین اسلام کی حمیت اور شریعت کی پابندی آپ کے دلوں میں نہ ہو، خوف الہی نہ ہو، تو یہ سبب اپنا اثر ضرور کرے گا اور مسبب معرض وجود میں آئے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر فرمایا کہ سبب اور مسبب. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان سبب ہے بعض گناہوں کا اور بعض گناہ مسبب نفس اور خواہش نفس کا بھی ہوتے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کی بنا پر ہی ہو، نفس کی بنا پر بھی گناہ ہو سکتا ہے. اس لیے دونوں الگ دونوں ایک دوسرے کے دونوں کے درمیان التزام نہیں ہے شیطان اور گناہ کے مابین، بلکہ گناہ کا ثبوت خواہش نفس کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کیا، فرمایا ان الشیطان والاسم یحضران عند البیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یحضران البیع، سرکار نے فرمایا کہ شیطان اور گناہ دونوں بیع کے وقت حاضر ہوتے ہیں، بیع میں حاضر ہوتے ہیں. فشوبوا ببیعکم بالصدقہ، تو تم اپنے بیع کے ساتھ صدقہ کو ملا لو. شابہ یشوبو خلط ملط کرنا، ملانا، آمیزش کرنا. تو تم اپنی بیع کو صدقہ سے آمیزہ کر لو، ملا لو. صدقہ سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ بیع کرو تو اس میں کہیں غیر شعوری طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ صادر ہو گیا ہو، تو اس بنا پر صدقہ کیا کرو، کیونکہ گناہ کرنے والے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور صدقہ کر دینے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس کا غضب دور ہوتا ہے. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، سرکار نے فرمایا کہ صدقہ رب کی غضب کو ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے. تو اس لیے سرکار نے فرمایا. اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ گناہ کے بعد سرکار نے فرمایا نا کہ صدقہ سے اسے ملا لیا کرو. تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ صرف بیع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ گناہ چاہے بیع میں ہو، بیع کے علاوہ دوسرے میں ہو، کسی اور معاملے میں ہو، یا کوئی بھی گناہ ہو، تو ہر گناہ کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کیا کرے. اور صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لاکھوں کا صدقہ کرے گا تبھی صدقہ ہوگا. جس لائق ہے ویسا صدقہ کرے. اگر کھانے کو نہیں ہے تو ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم، نہیں وہ تو نعرہ وہ تو قرآن پاک میں ہے. اسی کے تحت سرکار نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اگلے فرمایا ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو. تو ولو بشق تمرۃ سے یہ پتا چلا کہ کوئی بھاری بھرکم صدقہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے، جس لائق ہے ویسا صدقہ کرے، ہے نا. ہاں، یہاں پر صدقہ سے مراد وہ والے صدقات واجبہ نہیں ہے جو کہ کفارات وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. صدقات نافلہ مراد ہے، اور صدقہ نافلہ کی کوئی عدد کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جس لائق ہے ویسا کرے. ہاں، جو صدقات واجبہ ہیں جو شریعت نے لازم قرار دیے ہیں وہ تو جس مقدار سے لازم قرار دیے ہیں اسی مقدار سے ہی ادا کرنا پڑیں گے، اور جس پر لازم قرار دیا ہے اسی کو ہی ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. صدقات نافلہ غنی و فقیر سب کے لیے برابر ہے، اپنی اپنی حیثیت سے وہ صدقات نافلہ کر سکتا ہے. تو سرکار نے فرمایا ولو بشق تمرۃ، تو بشق تمرۃ سے پتہ چلا کہ حسب حیثیت صدقات نافلہ ہر آدمی اپنے اپنے مطابق کرے گا. اور پھر آگے فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو، کھجور بھی نہ ہو
دینے کے لیے کسی غریب کو، تو سرکار نے فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کلمہ طیبہ ہی سے صدقہ کرو۔ تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو، دینے کو کچھ نہیں ہے تو ایسے ہی نیکیاں حاصل کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ کلمہ طیبہ اس وقت علم ہوگا، اور اس سے مراد ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مراد ہوگا علم کے طور پر۔ تو اب یہاں پر خاص معنی ہو گیا۔ اور ایک بکلمۃ طیبہ کا معنی ہوگا مطلقاً اچھی بات، یعنی کوئی لینے کے لیے مانگنے کے لیے آیا تو اسے جھڑک کے نہیں بھیجنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، منع بھی اگر کرنا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو نرم لفظوں میں معذرت کے ساتھ، چاہے کوئی ضروری نہیں ہے میں معذرت لفظ بول دیا میں نے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ اعتذار ہی کریں، لیکن آج عرف میں لوگ معذرت ہی کر لیتے ہیں۔ نہیں، اچھی بات بول دو جس سے اس کا بھی دل خوش ہو جائے، وہ بھی دعائیں دے، ہے نا۔ اور آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھی بات بول دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ حدیث پاک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پر۔ فرماتے ہیں کہ فَشُوبُوا بِبَيْعِكُمْ بِالصَّدْقَةِ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدْقَةِ، تو اپنی بیع کو صدقہ سے ملا لو، یعنی صدقہ کرو، اگر کوئی بھی گناہ ہو تو صدقہ کر دیا کرو، لیکن پہلے تو یہی کوشش کرنا کہ گناہ نہ ہو، شریعت کی پابندی۔ اگر غیر شعوری طور پر ہو جائے تو صدقہ کرو، ہے نا، احتیاط ہے۔ ارے زبردستی کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اب تو بھائی دیکھیے زمانہ بدل رہا ہے، فیشن بدل رہا ہے، تو فقیر بھی پروفیشنل ہو گئے، اب اپنی زبان سے نہیں مانگتے فقیر بھی، مائک لے کے چلتے ہیں باقاعدہ صحیح والا ہے، کیو آر کوڈ بھی رہتے ہیں، تو ہر چیز میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اب فقر اور احتیاج میں بھی ترقی ہو رہی ہے، اور ویسے ہی ان کا پیشہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ چلیے خیر، وفی الباب عن البراء ابن عازب، اس باب میں براء ابن عازب سے بھی روایت ہے، رفاعہ سے روایت ہے، حدیث قیس ابن ابی غرزہ حدیث حسن صحیح، اور اس میں جو ہم نے ابو برزہ قیس ابن ابی غرزہ کی جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رواہ منصور، اس کی روایت منصور نے اور عامش نے کی ہے، اور حبیب ابن ابی ثابت نے، وغیر واحد عن ابی وائل، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ابو وائل سے روایت کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن ابی غرزہ سے۔ ولا نعرف لقیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ھذا، حضرت قیس سے ہم کوئی روایت نہیں جانتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو سوائے اس حدیث کے۔ حدثنا حناد، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عامش سے، وہ روایت کرتے ہیں شقیق ابن سلمہ سے، عن قیس ابن ابی غرسہ، اور وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن ابی غرسہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نحوہ ویسی ہی، بمعنی اسی معنی میں۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدثنا حناد، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ نے، وہ روایت وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حمزہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حسن سے، عن ابی سعید، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، انہوں نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر، التاجر صدوق، مبالغے کا صیغہ صدوق، خوب سچ بولنے والا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو درجہ اور جو رتبہ یا جو ثواب بیان کیا جا رہا ہے حدیث پاک میں، یہ اس تاجر کے لیے نہیں ہے جو کبھی کبھار سچ بول دیتا ہے نا۔ ان الکذوب قد یصدق، کبھی کبھی بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، اس لیے یہ درجہ اسی کو حاصل ہوگا جو بہت بڑا سچا ہو۔
اس لیے کبھی کبھی سچ بولنے والے کو یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو ثواب آگے حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے. اس لیے لفظ صدوق کا مبالغہ کا جو صیغہ ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. فرمایا قال، سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ان کے ساتھ ہوگا. ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی کے زمرے میں اور انہی کے گروہ میں آ جائے وہ، مطلب ثواب حاصل ہوگا. اور کسی کے ساتھ کسی کو اگر ملحق کر دیا جائے تو اس سے عین شے ہونا لازم نہیں آتا ہے یہاں تک. اس لیے اگر نبیین کے ساتھ حشر اگر ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ نبی کے زمرے میں شامل ہو گیا، صدیقین کے زمرے میں آ گیا، شہداء کے زمرے میں آ گیا. نہیں، ثواب اسے مل جائے گا، ثواب ملے گا، لیکن پھر بھی درجہ فرق ہوگا. اور اس کا ثبوت بہت ساری روایتوں سے مل جاتا ہے. ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ کسی ایک میدان میں صحابہ کرام آپس میں مسابقہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. بھئی کفار کے ساتھ جنگ کرنا ہے تو اس میں ٹریننگ کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے، تو دو گروہ بنا لیے صحابہ کرام نے میدان میں. سرکار بھی وہاں پر حاضر تھے. تو صحابہ کرام نے دو گروہ بنا لیے ٹریننگ کے طور پر کہ گھوڑا دوڑانا ہے، یہ کرنا ہے، تیر پھینکنا ہے، کیا کرنا ہے. تو صحابہ کرام نے دو گروہ بنائے. پھر جی میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام میں مسابقہ ہوا، مسابقہ آپس میں کیا، ٹریننگ کی. تو دو ٹیم، تقریباً آج کے زمانے میں ہم ٹیم کہہ سکتے ہیں، دو ٹیم بنائی. اور ہر ٹیم نے، ہر جماعت نے اپنے اپنے بہادروں کو، اپنے سپہ سالاروں، اپنے شہ سواروں کو منتخب کر لیا. انتخاب جب کیا تو دونوں طرف کی جماعتوں نے انتخاب کر لیا اپنا اپنا. حضرت سلمان فارسی رہ گئے، ان کو کسی نے منتخب نہیں کیا، وہ آخر میں بچے. تو نبی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی ہم سے ہے، اور فرمایا سلمان منا اہل البیت. سرکار نے فرمایا سلمان فارسی ہم میں سے ہے، اور ہم میں سے منا ضمیر کا اختصاص اہل البیت سے، یعنی ہم اہل بیت سے ہے. اب دیکھو سرکار نے حضرت سلمان فارسی کے لیے فرمایا، الحاق کیا. اس الحاق سے کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں، حضرت سلمان فارسی کی عظمت و رفت تو سمجھ میں آئی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کسی محدث نے یہ بات نہیں کہی کہ حضرت سلمان فارسی اہل بیت سے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے آج تک. لیکن عظمت تو معلوم ہی. اس لیے ایک تاجر صادق امین کی عظمت و رفعت تو اس حدیث سے معلوم ہوگی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ واقعی وہ نبی اور انبیاء، شہداء اور صدیقین کے گروہ میں شامل ہو گیا. ایسا نہیں. فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبی والصدیقین والشہداء، تاجر صادق، صدوق، خوب سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، یعنی اس کو رفعتیں اور عظمتیں حاصل ہوں گی. حدثنا سوید، ہم سے حدیث بیان کی سوید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مبارک نے عن سفیان، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو جمعہ سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، نحو ویسی ہی جیسے کہ اس سے پہلے حدیث گزری. هذا حدیث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه.
یہ حدیث حسن ہے، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے مگر اسی طریق سے، من حدیث سوری، حدیث سوری سے، عن ابی جمرہ، کہ حدیث یہ حضرت امام سوری نے روایت کیا ابو جمرہ سے، ابو جمرہ نہیں، ابو حمزہ ہے نا، ہاں ابو حمزہ سے، وہ ابو حمزہ اسمہ عبداللہ ابن جابر، اور ابو حمزہ کا نام عبداللہ ابن جابر ہے، وہ ہوا شیخ بصری، اور ابو حمزہ جو ہے وہ شیخ بصری ہے، بصرہ کے ایک شیخ ہے۔ حدثنا یحیی بن خلف حدثنا بشر بن المفضل، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن خلف نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بشر ابن مفضل نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عثمان ابن حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن عبید ابن رفاعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد رفاعہ سے، عن جدی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، انہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے، فرأى الناس یتبایعون، تو لوگوں کو دیکھا، یعنی سرکار نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آپس میں بیع و شرا کر رہے ہیں، فقال یا معشر التجار، تو سرکار نے فرمایا یا معشر التجار، تو سمجھ میں آ گیا نا کہ تجار کا جو لفظ عطا فرمایا وہ سرکار نے، فاستجابوا لرسول اللہ، تو ان لوگوں نے جیسی سرکار نے یا معشر التجار کہا، ان لوگوں نے سرکار کی طرف توجہ کی، فاستجابوا لرسول اللہ، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سرکار کی بات کو سنا، ورفعوا اعناقهم، اور اپنی گردنیں اٹھائیں، وابصارهم، اور اپنی نگاہیں اٹھائیں الیہ، سرکار کی طرف۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی متوجہ کرتا ہے تو ادب اسی میں ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں، اگر کوئی ہمیں متوجہ کرے اور ہم نیچے ہی نظر ڈالے رہیں، یہ در حقیقت سوء ادب ہے۔ رفعوا اعناقهم، انہوں نے اپنی گردنیں اٹھائیں، وابصارهم الیہ، اور سرکار کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، سرکار کی طرف دیکھا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، قیامت کے دن تجار فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، فاجر کی جمع، فجار بنا کر، فسق و فجور میں جو مبتلا۔ میں نے بتایا تھا کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، جیسا یہاں پر کرو گے ویسی ہی اس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ اگر یہاں پر ذکر الہی سے غفلت کی بنا پر، ذکر الہی سے غفلت کرتے رہے اور شریعت کی پابندی نہیں کی، تو جس تجارت میں شریعت کی پابندی نہ ہو وہ تجارت نفع بخش نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے منافقین، ان کے لیے قرآن نے فرمایا فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارتوں نے انہیں فائدہ نہیں دیا، یعنی آخرت میں ان کی تجارتیں یہ نفع بخش نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ تجار فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، الا، مگر استثناء فرمایا سرکار نے، الا من اتقى اللہ، مگر یہ کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، وہ برغا، اور نیک بنا، وہ صدقہ، اور دائرہ بیع و شراء میں، دائرہ تجارت میں صداقت کا پیکر رہا، تو ایسا شخص فاجر بنا کر نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو جزا اچھی ملے گی۔ یہی تو مطلب نکلا نا۔ ھذا حدیث صحیح حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ویقال اسماعیل ابن عبید اللہ ابن رفاعہ ایضا، اور اسماعیل ابن عبید اللہ بن رفاعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماقبل میں راوی آئے تھے